علیکم، میں امداد سمرو۔ آج کا دن اچھا نہیں ہے، بری بری خبریں، حادثات کی خبریں، دہشت گرد حملے، طیارہ تباہ ہو گیا ہوا ہے۔ ادھر اختر جان مینگل کا دھرنا ہے جس کا آج فیصلہ ہونا ہے کہ دھرنا لک پاس پر جاری رہے گا یا حکمت عملی تبدیل کی جائے گی، کیونکہ مارنگ بلوچ کو رہا نہیں کیا گیا۔ عدالت نے، بلوچستان ہائی کورٹ نے مارنگ بلوچ کی رہائی کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے۔ کیوں مسترد ہوئی ہے، کیوں مارنگ کو رہائی نہیں ملی اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ عمران خان صاحب کو آج ایک عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ جیل حکام نے لکھا تھا وزارت داخلہ کو کہ ہمیں سیکورٹی فراہم کریں، کیونکہ ایک عدالت، ایک جج عمران خان صاحب کو ایک مقدمے میں پیش کرنے کا انہوں نے حکم جاری کیا ہے، تو ہم نے پیش کرنا ہے تو ہمیں سیکورٹی دے دیں۔ لیکن آج پیش نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کو، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی آج ملاقات طے ہے ان کے اہل خانہ سے، ان کے وکلاء سے، لیکن ابھی تک راستے بند ہیں اور ملاقات کے لیے جانے والوں کو روک دیا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے اور کیا ملاقات ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، ان سارے امور پر بات ہوگی۔ ویسے تو اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں عمران خان صاحب سے متعلق، مطلب وہ جو امریکی وفد آیا ہوا ہے ان سے پی ٹی آئی والوں نے ملاقات کیوں نہیں کی، ان کو بلایا گیا تھا نہیں بلایا گیا تھا۔ ارسا کا معاملہ ہے، سندھ اور پنجاب کی لڑائی، اور اس میں اب ارسا بھی بیچ میں کود پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، میں اگلے ولاگ میں ان پر آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا، اور خاص طور پر جو ارسا کا آج جو بیان آیا اور کل کا جو پنجاب کا خط تھا، تو اگلے ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی۔ ابھی جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ خاص طور پر جو بلوچستان کی صورتحال ہے۔ ابھی بلوچستان میں اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لک پاس پر اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا ہے، جو تقریباً 18-19 دن اس کو ہو گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے پر، اور کل وہاں پر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اور آل پارٹیز کانفرنس میں سوائے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور باپ بلوچستان عوامی پارٹی، جن کے ایک رہنما خالد مگسی صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے صادق سنجرانی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اختر مینگل کو ایک پیغام دیا تھا کہ ریاست کو کمزور مت سمجھیں، ریاست کو مجبور نہ کریں کہ وہ طاقت کا استعمال کریں، کیونکہ ریاست کو طاقت کا استعمال کرنا آتا ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے وارن کیا تھا کہ اٹھ جائیں ورنہ پھر طاقت کا استعمال ہوگا۔ اور یہ پریس کانفرنس مجھے لگ رہا ہے کہ جو اختر مینگل کو کل آل پارٹیز کانفرنس میں ان کے جو شرکاء تھے، جس میں بی این پی مینگل تو ان کی اپنی جماعت ہے، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل پارٹی، جمہوری وطن پارٹی، جے یو آئی کے تمام دھڑے، یعنی جے یو آئی ایف، جے یو آئی شیرانی، نظریاتی، سارے وہ سب شامل تھے، موجود تھے اس میں، اور انہوں نے اختر مینگل کو صلاح دی تھی، مشورہ دیا تھا کہ یہ جو دھرنے والی حکمت عملی ہے یہ کام نہیں کرے گی، بہتر ہے کہ اسٹریٹجی ذرا چینج کر لیں، یہاں سے اٹھ جائیں اور دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں اور مل کر کوئی جدوجہد کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں۔ تو اس کا ایک اعلامیہ بھی اختر مینگل نے جاری کیا تھا، جو ان عناصر کے لیے جو کہتے ہیں کہ اختر مینگل جو ہے وہ بھی پاکستان کے آئین کو نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ بی ایل اے تسلیم نہیں کرتی۔ مارنگ بلوچ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو عدالت نے کہا تھا کہ جی آپ اپنی حب الوطنی کا جو ہے حلف نامہ دے دیں پاکستان کے ساتھ وفاداری کا، تو اس کے بعد ہم آپ کی ضمانت کو دیکھیں گے، تو وہ نہیں ہوا جمع۔ تو عدالت نے کہا پھر جا کر وزارت داخلہ سے بات کریں، جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، لیکن جو خبر اپروپریٹ عدالت کے اندر سے آئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو سنانی ہے۔ تو جو اپنا آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ تھا جو اختر مینگل نے خود اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جاری کیا، اس میں کہیں ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ اس میں کہا یہ گیا تھا کہ جی بلوچستان بطور پاکستان کی ایک اکائی کے اس کی حیثیت بحال کی جائے، یعنی اس کو ایک یونٹ کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ تو وہ جو میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد آج جو سی اختر مینگل کی چل رہی ہے کہ دھرنا ہم جاری رکھیں، یا جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے مشورہ دیا ہے ان کے مشورے کے مطابق ہم دھرنا ختم کر کے نئی حکمت عملی کی طرف جائیں۔ تو جو اعلامیہ تھا کل والا وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس میں اختر جان مینگل صاحب نے خود رکھا ہے، اور اس کا اعلامیہ کا جو ٹائٹل ہے، جس طرح لاہور ڈکلیریشن اپنا مینار پاکستان والے جو قرارداد تھی، اس طرح ہر ڈکلیریشن کا ایک نام ہوتا ہے نا، تو اس کا نام ہے، اس کا ٹائٹل ہے لک پاس چلتن ڈکلیریشن۔
اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے زیر دستخط جماعتیں بلوچستان کی مخدوش صورتحال BYC یعنی بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے گرفتار رہنماؤں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبرگ بلوچ اور شاجی سبکت اللہ بلوچ اور دیگر کی غیر قانونی گرفتاریوں اور بلوچستان کی وفاقی آئینی حیثیت کو نو آبادی میں تبدیل کرنے کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یعنی جو آئینی بندوبست تھا بلوچستان کا وہ نہیں تسلیم کیا جا رہا، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آئین کے تحت ایک صوبہ، ایک اکائی، ایک یونٹ کے طور پر تسلیم کریں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی اس کی مذمت کرتے ہیں اور تمام گرفتار اسیران کو فوری رہا کیا جائے تاکہ بلوچستان میں تلخی کم کرنا کے قیام کے لیے بہتر ہوگا۔ ہم بلوچستان کی وفاقی وحدت کی حیثیت کی بحالی، یعنی وہ جو بات کر کے کہ وفاقی حیثیت جو اس کی ہے، وفاقی ایک اکائی کی حیثیت کی، اس کی بحالی چاہتے ہیں۔ خفیہ اداروں کی مداخلت، سیاسی جمہوری جدوجہد کرنے والی جماعتوں اور BNP کے پرامن لانگ مارچ کو روکنے اور سردار اختر مینگل سمیت سیاسی قائدین کو خودکش حملہ آوروں کے رحم و کرم پر لک پاس کے مقام پر چھوڑنے کے ناروا عمل کو انتہائی تشویشناک اور غم و غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہا APC کے اعلامیے میں ہم سیاسی جمہوری جماعتیں بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے جمہوری، آئینی اور غیر متشددانہ یعنی پرامن جدوجہد کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ ریاست اور ریاستی اداروں کی جارحانہ پالیسیوں کو وفاق کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں۔ یعنی پرامن جدوجہد کی بات ہو رہی ہے۔ BLA کیا کر رہی ہے؟ پرتشدد مسلح ہے۔ وہ BLA آئین کو نہیں مانتی، BLA قانون کو نہیں مانتی، BLA پاکستان کو نہیں مانتی، لیکن یہاں کیا بار بار پاکستان اور پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ اختر مینگل کے دھرنے میں ہونے والی APC میں، جو میں مسلسل گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا آپ کارنر کریں گے، جتنا دیوار سے لگائیں گے سیاسی جماعتوں کو جو ناراض صحیح لیکن جو آئین کی بات کرتی ہیں، جو غصے میں کرتی ہیں لیکن حق کی بات کرتی ہیں، لیکن پرامن انداز میں کرتی ہیں، ان کا لب و لہجہ تلخ ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے، اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن وہ علیحدگی پسند نہیں ہے، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو جوڑنے کے لیے، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، ان کو سیاسی عمل کا حصہ بنائیں تاکہ BLA جیسے دہشت گرد جو ہیں وہ آئسولیٹ ہوں۔ یہ خود کہہ رہے ہیں، یہ APC جو اختر مینگل کے دھرنے میں ہوئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نہ صرف غیر متشددانہ جدوجہد کی حمایت نہیں کرتے بلکہ ریاست اور ریاستی اداروں کی جارحانہ پالیسیوں کو وفاق کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں کہ اگر ریاستی اداروں کی طرف سے کہیں آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس سے وفاق کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جب وفاق کی بات کی جائے، وفاق کے ساتھ رہنے کی بات کی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ علیحدگی پسندی کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے گلے شکوے وہ سننے چاہیے، وہ جو حقوق مانگ رہے ہیں وہ آئین کے دائرے کے اندر دینے چاہیے۔ ہم بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے منعقدہ حالیہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں بالخصوص ہارڈ اسٹیٹ یعنی طاقت کے استعمال کو ملک میں مزید انتشار اور اضطراب کا باعث بننے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لہٰذا ریاست ایسے سخت گیر پالیسیوں سے نہ صرف اجتناب کرے بلکہ آئین پر مکمل عملداری کو یقینی بناتے ہوئے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرے۔ یہ اختر مینگل نے خود ٹویٹ کیا ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں اختر مینگل کے اوپر اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آئین میں رہ کر جدوجہد کرنا چاہتا ہوں، میں پرامن جدوجہد ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے حق مانگتے ہیں، ہم اپنی آئینی حیثیت مانگتے ہیں، تو ان کو دھکیل دیں، آپ بے شک دھکیلتے رہیں، کبھی طرح طرح کی سٹوریز سامنے لا کے۔ تو بہرحال تو یہ اب اس وقت یہ جو ان کو مشورہ دیا گیا تھا جاوید لانگا صاحب، جن سے میں مسلسل اس معاملے میں اپڈیٹس لیتا رہتا ہوں، انہوں نے بتایا کہ کل اختر مینگل صاحب کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مشورہ دیا تھا کہ دھرنا ختم کرے، تو لہذا انہوں نے APC کی جو شرکا کے سفارش کی روشنی میں اپنی CEC کا اجلاس بلا رکھا ہوا ہے جو بھی جاری ہے وہیں پر لک پاس پر، اور وہ اختر مینگل نے ان تمام رفقا کو، دوستوں کو کہا تھا کہ دیکھیں میں اپنی پارٹی سے پوچھوں گا، اور وہ لوگ جنہوں نے 18-19 دن سے ہمیں یہاں پر کھانا پہنچایا، ہماری ہر طرح سے خیال رکھا، ہماری مدد کی ہے، تو ان سے ان کی مرضی اور ان کی رہنمائی کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو امکان یہ ہے کہ آج یا کل تک اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ اب یہ ساری سچویشن کو بھانپ گئے تھے خالد مکسی صاحب
تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر پریس کانفرنس کر لیتے ہیں تاکہ یہ تاثر جائے کہ اختر مینگل تو ڈر کے اٹھے، گھبرا کے اٹھے۔ حالانکہ اختر مینگل کو کل اے پی سی میں مشورہ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، مطلب بی این پی ہے، بی این پی کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، نیشنل پارٹی ہے جتنا مینڈیٹ ہوتا ہے حقیقی ہوتا ہے، اور باپ کیسے بنی تھی سب کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ریئل فیسز ہیں بلوچستان کے، یہ جب ویسے خالد مکسی کا خاندان بھی کوئی چھوٹا خاندان نہیں ہے، بہت بڑا خاندان ہے سندھ اور بلوچستان میں، ان کی اچھا خاصا سیاسی اثر رسوخ ہے، لیکن باب میں باقی اگر ہم دیکھیں گے تو نظر دوڑایا نا، ساتھ صادق سنجرانی صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ تو اگر بلوچستان کا ریئل فیس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو لیبارٹریوں سے لیڈرشپ بن کر آتی ہے نا، ظاہر ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا تاثر جائے کہ یہ اختر مینگل جو ہیں وہ اپنا پرامن طریقے سے اٹھیں، بلکہ وہ یہ کہیں کہ جی اختر مینگل کو تو دھمکی دی تھی میں اٹھا دیا تھا۔ بہرحال اچھا جی، اب بلوچستان مستونگ، یہی وہ علاقہ ہے 6-7 کلومیٹر دور جہاں پر اختر مینگل صاحب کا دھرنا جاری ہے لگ پاس پر۔ وہاں سے خبر ہے کہ بلوچستان کانسٹیبلری کی ایک گاڑی تھی اور اس پر جو ہے وہ دہشت گردوں نے ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا ہے۔ علاقہ ہے کھنڈ محسوری، یہاں پر یہ ہوا ہے۔ بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا اور پولیس حکام کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب ریموٹ کنٹرول میں نصب بارودی مواد سے کیا گیا، اور دھماکہ اس وقت کیا گیا جب بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکار پولیس ٹرک میں سوار ہو کر ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے، اور پولیس حکام کے مطابق دھماکے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اور دھماکے کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید، 19 زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اہلکاروں کی لاشوں کو باضابطہ کارروائی اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کو طبی امداد فراہم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شاہد رند جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی آر ٹی سی کلات سے پولیس اہلکاروں کو لے جانے والی ٹرک پر جو ہے وہ آئی ای ڈی دھماکہ ہوا، یعنی نصب بم کے ذریعے دھماکہ کیا گیا، اور جس میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 3 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ کیا نام ہے سرفراز بگٹی اور دیگر حکام نے اس دہشت گردانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی اس میں بیان شامل ہو گیا ہوا ہے، وہ بھی اس پر آگے ہوئے۔ اب آتا ہوں میں ماہرنگ بلوچ صاحبہ کی جو معاملہ تھا رہائی کا، تو ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے ان کو کیونکہ نظر بند رکھا گیا ہے بلوچستان حکومت کی طرف سے، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا، کوئٹہ میں وہ احتجاج کر رہی تھیں، تو ان کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح سمی دین کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا، تو سمی دین کو اگلے کچھ دنوں میں سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں رہا کر دیا گیا تھا۔ لیکن ماہرنگ بلوچ کی جو درخواست ہے، یہ جاوید لانگا صاحب نے خبر جو شیئر کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان ہائی کورٹ نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی رہائی سے متعلق محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی رہائی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان اعجاز سواتی اور جسٹس عامر رانا پر مشتمل بینچ نے نادیہ بلوچ بنام گورنمنٹ آف بلوچستان کے اس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ہدایت کی کہ درخواست گزار سب سے پہلے اپنی شکایت وزارت داخلہ کے سامنے پیش کریں۔ اسی بنیاد پر کیس کو نمٹا دیا گیا، اور گزشتہ سماعت پر عدالت نے ماہرنگ بلوچ سے ملک کے ساتھ وفاداری کا حلف نامہ جو ہے وہ مانگا تھا، اور ساتھ میں فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جائیں اپنا وزارت داخلہ کے پاس جائیں، وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ رہائی کی مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ہے بلوچستان کی۔ اب ایک اور حادثہ ہوا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ کے پھر عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے اس پر بھی میں آتا ہوں۔ ایک جو حادثہ ہے وہ ہوا ہے جی کرک میں انڈس ہائی وے پر، وہ بڑا ظاہر خطرناک قسم کا حادثہ ہے۔ روڈ حادثات ہمارا جو مقدر بن گئے، آئے روز ہوتے ہیں۔ کراچی جیسے ہمارے انٹرنیشنل سٹی میں، وہاں پر آئے روز ڈمپر جو ہے وہ لوگوں کو کچل دیتے ہیں۔ موٹر وے پر اب جا کر جب سے یہ گرفتاری کا فیصلہ ہوا ہے اور اسپیڈنگ پر FIR کا ہوا ہے، تو تب جا کے تھوڑا سا ٹھنڈ ہوئی ہے، ورنہ موٹر وے پر بھی آپ دیکھیں کس طرح گاڑیاں، خاص طور پر وہ جو اپنا ایریا ہے کلر کہار والا، وہاں پر جس طرح وہ
20-25 کی اسپیڈ 30 کی اسپیڈ پر وہ کی لمٹ پر بھی وہاں پر 100 کی اسپیڈ سے زیادہ جاتے ہوئے بسیں جو ایک سائڈ سے کراس کر کے دوسری سائڈ پہ جا کر لگتی تھی اور 30-30 40-40 مسافر جہاں بگ ہو جاتے تھے. تو یہ صورتحال مطلب بدقسمتی ہے. اور روڈ حادثے تو اب دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر کنٹرول کر دیا گیا روڈ حادثوں کو، لیکن ہمارے یہاں قابو میں نہیں آ رہے. کرک میں ڈس ہائی وے پر پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں بتایا جا رہا ہے کہ 12 افراد جہاں بگ ہو گئے ہیں. جیو نیوز کے مطابق لکی گنڈ کے قریب پیش آیا حادثہ جہاں ٹریلر اور وین میں ٹکر سے 12 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے. اچھا جو انڈس ہائی وے ہے نا، یہ خونی روڈ ہے. انڈس ہائی وے چاہے حیدرآباد سے جام شورو سے 7 کی طرف ہو، انڈس ہائی وے یہ جو اپنا ہمارا بیلٹ ہے میاں والی کا، یہاں سے سندھ کی طرف جا رہا ہو. انڈس ہائی وے ایک سنگل روڈ ہے اور اس کے اوپر کبھی بھی وفاقی حکومت نے کوئی زیادہ فوکس نہیں کیا، حالانکہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. اتنی ٹریفک انڈس ہائی وے پر بھی ہوتی ہے جتنی نیشنل ہائی وے پر ہوتی ہے. ایک پورا کا پورا آبادی کا انحصار ہے اس روڈ پر، لیکن بس سنگل روڈ ہے، چھوڑ دیا گیا ہے. نہیں، موٹر ویز ہمیں بنانے کا بہت شوق ہے. جو بنی بنائی سڑکیں ان پر پھر ہم خرچ نہیں کرتے. تو یہ بڑا بدترین سانحہ، بدترین حادثہ ہے. اچھا جی، اب عمران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ. ایک تو میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے جب میں ولاگ شروع کر رہا تھا، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے تصویر کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علیمہ بی بی اور مجھے آج پھر عمران خان صاحب سے ملاقات سے روک دیا گیا. اڈیالہ کی سڑک پر ٹرک اور سرکار کے جوان ہمارا راستہ روک کر کھڑے. انہوں نے تصویر شیئر کی ہے، گاڑی کے اندر سے تصویر ہے، سامنے ٹرک لگے ہوئے ہیں اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمیں روک دیا گیا. کل تحریک انصاف کی کمیٹیوں نے فیصلہ کیا تھا کون کون سے وکلاء ملیں گے، فیملی میں سے کون کون ملیں گے، اور دونوں ٹویٹ کر دیے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. خود دونوں فہرستیں، جس میں فیملی میں عمران خان صاحب کی 3 بہنیں اور ایک قاسم نام کے نوجوان یا شخص، ان کا تھا کہ جی وہ ملیں گے فیملی میں سے. اور وکلاء میں سے سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، نیاز اللہ نیازی، میرا خیال سلمان صفدر، اسی طرح ایک آدھ اور نام تھے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملنا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں روک دیا گیا. ابھی جب میں ولاگ کر رہا ہوں ابھی تک ملاقات ہونے کی یا مکمل طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکال دینے کی خبر سامنے نہیں آئی. اور آخری خبر جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کے متعلق ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر توڑ پھوڑ کا کیس تھا اسلام آباد کی عدالت میں، اور اسلام آباد کی عدالت کے جو جج تھے ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے گزشتہ سماعت پر حکم جاری کیا تھا کہ 15 اپریل کو عمران خان کو پیش کیا جائے. تو جس پر جیل حکام نے لکھا تھا وزارت داخلہ کو کہ جی ہمیں عدالتی حکم ہے، اس کی ہم نے تعمیل کرنی ہے، تو لہٰذا ہمیں سیکیورٹی دی جائے کہ عمران خان کو ہم پیش کریں. لیکن ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو 2 مقدمات ہیں. توڑ پھوڑ کیس میں پیش نہیں کیا جا سکا، اور جعلی رسیدوں پر احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھا. تو اس میں آج سماعت کی مجوکا صاحب نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جانب سے ان کے وکیل خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے. خالد یوسف چودھری نے کہا کہ آج توقع ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے گا. عدالتی حکم آج عمران خان کو پیش کرنے کا ہے. جج مجوکا صاحب نے کہا کہ عمران خان کی پیشی کی کوشش تو میں نے بھی کی ہے. جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کوشش کی ہے. جج کوشش نہیں کرتے، جج تو آرڈر جاری کرتے ہیں. بہرحال محمد افضل مجوکا صاحب نے کہا کہ عدالتی عملے سے استفسار کیا، پوچھا کہ جیل حکام نے کوئی لیٹر بھی لکھا ہے. عدالتی عملے نے بتایا کہ جی ایک لیٹر آیا ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ پھر ویڈیو لنک کی کیا صورتحال ہے. عدالتی عملے نے بتایا کہ جیل حکام سے چیک کرتے ہیں، جس پر وکیل خالد یوسف سے مکالمہ کرتے ہوئے جج صاحب نے کہا کہ آپ انتظار کریں، ویڈیو لنک چیک کر لیتے ہیں. کیس کی سماعت میں وفا کیا گیا، اور اسی دوران عدالتی عملے نے جیل حکام سے عمران خان کی ویڈیو لنک پر حاضری کے لیے رابطہ کیا. رابطہ کرنے پر اڈیالہ جیل کے حکام نے بتایا کہ انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا. عدالتی عملے نے جو ہے جج محمد افضل مجوکا کو بھی جیل حکام کے جواب سے آگاہ کیا. عمران خان کو پیش نہ کیے جانے پر درخواست بھی دائر کی گئی، جس کے مطابق میرٹ پر فیصلہ سنائے جانے کے لیے درخواست دائر کی جا رہی، یہ کہا گیا. اور درخواستیں جو ہیں وہ 23 اگست 2023 کو گرفتاری سے پہلے دائر کی گئی تھی، اور یہ ساری صورتحال بنی آج. اور جو گزشتہ سماعت پر پہلے آرڈر تھا عدالت کا کہ عمران خان کو لایا جائے، اور پھر ویڈیو لنک کا معاملہ ہوا،
تو ویڈیو لنک پر بھی عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا۔ تو معاملہ جو ہے، صورتحال جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ دن بدن عدالتوں کے حوالے سے اور ملاقاتوں کے حوالے سے بگڑتی جا رہی ہے۔ اور آخری جو چیز ہے، جو خبر ہے، پہلے میں آخری کیا گیا تھا لیکن آخری اور ہے، اور وہ آخری خبر یہ ہے کہ جی ایک طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے وہاڑی کے قریب، چھوٹا طیارہ تھا، اور یہ انوار آباد علاقہ ہے لڈن روڈ پر، اور یہاں پر ایک طیارہ کسی آئل کمپنی کا تھا، اور وہ طیارہ نجی آئل کمپنی کے ڈپو کے قریب کھیتوں میں گرا ہے، جس میں جو 2 پائلٹ تھے انہوں نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کر لیا تھا، زخمی ہوئے ہیں لیکن ٹھیک ہیں، اور وہ طیارہ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہوا ہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ اور چھوٹا طیارہ تھا، بڑا طیارہ نہیں تھا۔ تو یہ ڈیولپمنٹس اب تک کے لیے، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اچھی خبریں نہیں تھیں، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ دہشت گرد حملہ بلوچستان میں، کرک کا حادثہ اور ایک چھوٹے طیارے کا گرنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔